مستعفی اٹارنی جنرل انور منصور خان کے سپریم کورٹ میں ججز کی جانبداری سے متعلق متنازع بیان، پھر عہدے سے استعفے نے ایک نئے قضیے کو جنم دے دیا ہے۔ اس سارے معاملے میں وزارت قانون اور مستعفی اٹارنی جنرل کے متضاد موقف نے معاملے کی پراسراریت میں اضافہ کر دیا ہے۔ انور منصور خان نے آج سپریم کورٹ کے ججز کے خلاف اپنے بیان پر سپریم کورٹ سے تحریری طور پر غیر مشروط معافی تو مانگ لی، مگر حیران کن بات یہ ہے کہ انور منصور اپنی بیان کی صحت پر قائم ہے، جس سے لگتا ہے کہ کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ وہ یقیناً کہتے ہیں کہ جو معلومات ان سے شیئر کی گئی ہے وہ ان کے بقول مستحکم تھی۔ مستعفی اٹارنی جنرل انور منصور خان اور بیرسٹر فروغ نسیم، جو دونوں کل ہمارے پروگرام میں شریک تھے، الزامات در الزامات اور ایک دوسرے کو سچا جھوٹا ثابت کرنے کی ایک مشق میں مصروف نظر آتے ہیں۔ کل ہمارے پروگرام میں آپ نے اس کی جھلک بھی دیکھی، گویا کہ پینڈورا باکس کھل گیا ہے۔ البتہ اب سپریم کورٹ اس پورے معاملے کو کیسی دیکھتی ہے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا تاریخی کیس، اس پہ یہ پورا معاملہ کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، یہ اس کی اصل رخ ہوگی اس پورے قضیے کا کہ آگے جا کے کیا ہوتا ہے۔ کل انور منصور خان اور بیرسٹر فروغ نسیم نے بھی میڈیا میں اپنی اپیرنسز دی اور کوئی کسر نہیں چھوڑی ایک دوسرے کے حوالے سے۔ وزیر قانون نے اٹارنی جنرل کے بیان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، لا علمی کا اظہار کیا۔ انور منصور خان نے بتایا کہ بیرسٹر فروغ نسیم اور شہزاد اکبر ان کے ساتھ تھے۔ فروغ نسیم کہتے ہیں انور منصور سراسر جھوٹ بول رہے ہیں۔ جس دن انہوں نے یہ بات کی تو فرینکلی اسپیکنگ ہم سب چمبے میں بھی آ گئے۔ نہ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات ہے کہ جیسے انہوں نے کہا، نہ ہمارے علم میں یہ تھا کہ وہ اس قسم کی آرگیومنٹ پیش کریں گے۔ یہ انہوں نے اپنے طور پہ یہ بات کی، اپنی کیپیسٹی میں یہ بات کی۔ جس دن ہم نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا، میں اور شہزاد اکبر اور فروغ نسیم صاحب نکل رہے تھے، تو آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا کیا تھا یا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر ہم باہر نکلے ہیں، میرے ساتھ میرے کمرے میں گئے ہیں یہ لوگ دونوں، اور وہاں پر ڈسکس بھی ہوا اور نتھنگ ٹو سے کہ یہ آپ نے کیوں کہہ دیا یا کیسے کہہ دیا۔ اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا کہ یہ بات ہوئی ہے۔ ٹوٹل جھوٹ ہے، میں تو ان کی عزت کر رہا ہوں، یہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ ان کا یہ آرگیومنٹ تھا، ان کی اختراع تھی، نہ اس سے حکومت کا کوئی تعلق ہے، نہ ہمیں اس بارے میں کچھ پتا تھا۔ آپ بتائیے کہ اگر یہ پتا ہوتا تو یہ کوئی ذی ہوش آدمی ان کو یہ آرگیومنٹ کرنے دیتا؟ یہ معاملہ ہے کہ انتہائی متنازع بیان، آبزرویشن جو کہ انور منصور خان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپنے آرگیومنٹس کو شروع کرتے ہوئے پیش کیے تھے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ شدید برہمی کا اظہار کیا تھا، اس کے مندرجات حذف کیے تھے، اور اس سے یہ متنازع بیان جو ہے یہ پورا جڑ ہے اس پورے موضوع کی۔ کل ہمارے پروگرام میں انور منصور خان نے بتایا تھا کہ ان کا یہ متنازع بیان، اس سے حکومت کا ہر شخص آگاہ تھا، سب کو اس کے بارے میں پتا تھا۔ انہوں نے انکشاف کیا تھا کہ متعلقہ حلقوں نے انہیں اطلاع دی تھی، جسے انہوں نے اپنے دلائل میں شامل کیا، جبکہ فروغ نسیم کہتے ہیں کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وزیر اعظم صدر مملکت یا وزارت قانون نے اٹارنی جنرل کو ایسی کوئی ہدایت نہیں دی تھی۔ فروغ نسیم کا کہنا ہے کہ انور منصور وزیر اعظم اور کابینہ پر الزامات لگا رہے ہیں۔ حکومت کا اس سے تعلق نہیں، ہمیں پتہ نہیں، کسی نے ان کو کوئی انسٹرکشن نہیں دیے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ حکومت میں کسی نے، چاہے پرائم منسٹر ہوں، صدر ہوں، میں ہوں، شہزاد اکبر ہوں یا کوئی ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اس قسم کی ارسپانسبل چیز کہی گئی ہو ان سے یا کسی سے کہ آپ اس طرح کی کوئی بات کریں۔ بالکل جی، ہر شخص آگاہ تھا اس سے اور سب کو پتا تھا اس کے بارے میں۔ یہ چیزیں سامنے لائی گئی تھی، مجھے اطلاع دی گئی تھی، اور جب یہ چیز مجھے اطلاع دی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں کسی نہ کسی اسٹیج پہ اس اطلاع کا فائدہ اٹھاؤں۔ اور چونکہ ایوری ون نیو آف دس اسٹیٹمنٹ، تو یہ کہنا کہ ایکسکلوسیولی مائی اسٹیٹمنٹ دیٹ از انکریکٹ۔ میرے پاس یہ انفارمیشن آئی تھی اور ظاہر ہے کہ ریلیونٹ کوارٹر سے آئی تھی۔ نہیں، بالکل کوئی طے شدہ نہیں تھا، یہ بالکل ہی غلط بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر پر، کیبنٹ پر، ہم سب پہ آپ یہ اس لیے الزام لگا رہے ہیں۔ ہم تو دوسرے چینل پہ بیٹھ کے ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، یہ الٹی بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بالکل جھوٹ ہے، ہمارے کسی علم میں نہیں تھا، اور ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے سارے، کسی کے علم میں ایسی بات کچھ نہیں تھی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اب جب ایک دفعہ ایک چیز گزر جاتی ہے اس کے بعد کوئی آدمی جو چاہے کہہ دے۔
اور ظاہر ہے کہ جب جو چاہے کہنے میں اس کا ایفیکٹ بھی آئے گا. ظاہر ہے کہ جب ایفیکٹ آئے گا اس کا تو وہ اپنے آپ کی گردن سیو کر رہے ہوتے ہیں rather than anything else. میرے لیے بڑا آسان تھا کہ میں جب اپنا ریزگنیشن دیتا تو میں اس میں بہت ساری باتیں لکھ دیتا, نام اگر کسی کا میں لے لیتا اور چیزیں میں بتا دیتا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ایک نیا قصہ اور شروع ہو جاتا, تو جھگڑا شروع ہوتا. تو اس لیے اٹ واز بیٹر کہ میں بیک آف کر جاؤں rather than کریٹ اے پرابلم. آپ کے علم میں ہوگا اس کا پورا پس منظر وہ تاریخی کیس ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے معزز جج جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس کی شکل میں صدر عارف علوی نے دائر کیا ہے, جس میں سپریم کورٹ کے معزز جج پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی اس کارروائی کو چیلنج کیا گیا سپریم کورٹ آف پاکستان میں, جہاں پر ایک فل بینچ اس پورے معاملے کی سماعت کر رہا ہے. ہر لحاظ سے تاریخی معاملات ہے, یہ تاریخی کیس ہے, اور اسی میں یہ اس قضیے نے جنم لیا. یقیناً حکومت کی پوری ٹیم, حکومت کی پوری اسٹریٹجی, پوری حکمت عملی انتہائی اس وقت بدنظمی کا شکار نظر آتی ہے. اندرونی حالات دگرگوں نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بنیادی بات بھی طے نہیں ہو رہی کہ انور منصور خان سے استعفیٰ لیا گیا یا انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا. فروغ نسیم انسسٹ کر رہے ہیں کہ انور منصور خان کو ہم نے استعفیٰ دینے کے لیے کہا, ان سے استعفیٰ لیا گیا, جبکہ انور منصور خان نے کل بھی ہمارے پروگرام میں, اور جیسا کہ فروغ نسیم صاحب نے کل کے ہمارے پروگرام میں, ان دونوں حضرات کا بالکل متضاد رائے رہی ہے اس بنیادی موضوع پر بھی. پرائم منسٹر صاحب بڑے دل کے آدمی ہیں, انہوں نے یہی مناسب سمجھا اور ہم تک کی بھی ایڈوائز دی تھی کہ ان کو وہ خود ریزائن دے دیں تو اچھا ہے, ہم لوگ کو کوئی اسٹیپ نہ لینا چاہیے, اور انہوں نے پھر ایسے ہی کیا. یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ استعفیٰ لے لیا گیا ہے, یہ میں سیریسلی ڈینائی کر رہا ہوں, اور بہت ہی کیٹیگوریکل میں اس پہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ سے کسی نے استعفیٰ نہیں لیا ہے. یہ معاملہ دبنے والا نہیں ہے, ہر لحاظ سے ایک پینڈورا باکس کھل چکا ہے, اور یہ بہت اہم کیس سے جڑے ہوئے تمام معاملات ہیں. اس کے اندر بہت ہی سنگین معاملات سامنے آ رہے ہیں, اور یہ مجموعی طور پر وہ موضوع ہے جو زیر بحث بھی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس کے حوالے سے. اس لیے یہ پینڈورا باکس ہر لحاظ سے کھل گیا ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی آئندہ کی کارروائی میں اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. ابتدائی طور پہ حکومت نے آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو سماعت ہے اسے 3 ہفتے کے لیے ملتوی کر دیا جائے, کیونکہ نئے اٹارنی جنرل کا انتخاب بھی ہونا ہے. مگر اس حوالے سے ابھی فی الحال فل بینچ نے 24 فروری کی تاریخ کو مقرر کیا ہے, اور دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس پورے ماحول کا, اس پورے قضیے کا کیا ویو لیتی ہے. اس پر ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہم دعوت دی ہے پاکستان کے 2 نامور قانون دانوں کو. ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب عابد ساقی جو کہ وائس چیئرمین ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے. بہت بہت شکریہ. عابد ساقی صاحب, آپ بتائیے گا, بنیادی طور پہ انور منصور صاحب کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کیونکہ پاکستان بار کاؤنسل نے, جن کے کہ وہ ڈی فیکٹو چیئرمین تھے, ان کے اعتراض پہ, ان کے خط پہ انہوں نے استعفیٰ دیا. گویا کہ یہ جو پورا معاملہ شروع ہوا یہ اس وقت شروع ہوا جب پاکستان بار کاؤنسل نے اس پر شدید اعتراض کیا اور انور منصور صاحب سے براہ راست مطالبہ کیا کہ وہ اپنا عہدہ چھوڑیں. جی, انور منصور صاحب نے اگرچہ ظاہری طور پر تو یہی تاثر دیا ہے کہ وہ ہمارے مطالبے کے جواب میں انہوں نے یہ استعفیٰ صادر فرمایا ہے, لیکن در حقیقت جو در پردہ جو حقائق ہیں وہ بڑے کھل کر سامنے آ رہے ہیں. ابھی آپ نے بھی ان پہ بہت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. اصل صورتحال یہ ہے کہ اس قضیے کے پیچھے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ کلائنٹ ہے, اور انور منصور صاحب ایک لوئر ہیں ان کے, جو فیڈریشن کے بھی لوئر ہیں اور فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. وکیل اپنے موکل کی ہدایت کے مطابق ہی بات کرتا ہے. یہ کہنا تو بالکل مثلا اصول وکالت میں کبھی یہ اس طرح کی بات جو ہے وہ قابل تسلیم نہیں رہی. لیکن ساقی صاحب, وکیل جو ہے وہ حکومت نے, وزارت قانون نے فوری ریئیکٹ کیا تھا. انہوں نے کہا ان کی کوئی یہ بریف نہیں تھی, ان کو یہ انسٹرکشن نہیں تھی, اسی لیے ہم نے ان سے ریزگنیشن طلب کر لیا ہے. انور منصور صاحب نے بھی اس کی معافی مانگی ہے سپریم کورٹ سے. نہیں, اس ایونٹ کو آپ ایک آئسولیٹڈ فارم میں نہ دیکھیں, یہ کنٹینیوٹی میں اور ایک کانٹیکسٹ میں دیکھیں اس کو کہ کس طرح ارسپانسیبل طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک جج صاحب کے خلاف بدعنوانی کے مبینہ الزامات لگائے گئے. وہ غیر قانونی طریقہ کار سے سرویلنس کے ذریعے
सीक्रेट एक्टिविटी के जरिए वो एक गैर आईनी और गैर कानूनी तरीके से उन्होंने कुछ मटेरियल ये मामलात जाहिर है साकिब साहब अभी सुप्रीम कोर्ट में ये बहुत अहम मामला ज़ेर समाअत है। ये कॉन्टेक्स्ट है, ये फेडरल गवर्नमेंट का रेफरेंस भेजना चूंकि बदनीयती पर मबनी है, दिस वाज अ मेलाफिडी आउटकम। ये अभी सब जुडिस है इसलिए साकिब साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट ने तय करना है ये बदनीयती पर है मबनी हमारा या नहीं, ये तय करना है। लेकिन हमारा मौक़िफ़, हम पार्टी, हम फरीक हैं, हम सुप्रीम कोर्ट में काजी फायज ईसा साहब के रेफरेंस में एक फरीक मुकदमा है। कामरान साहब, हमने वहाँ ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रखा है कि ये मेलाफिडी है और इसी वजह से 184 के तहत, इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में जो 10 मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन पर मुश्तमिल बेंच उस मेलाफिडी इशू को और उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी और लीगैलिटी है उसको चले ये अभी हम हमारा इस ये और बात मौक़िफ़ करते है, हैं, ये हमारा बात करते मौक़िफ़ हैं है। साकिब साहब। कोर्ट सलमान में अकरम साहब, हमारा आप ये फरमाइएगा मौक़िफ़ है कि इस अब जो ये मामला सामने आया है, जो पिछले हमने 3 दिन के अंदर ये पूरी सूरत हाल देखी है, और जो इसका पस मंज़र पे तो यकीनन मैंने भी बात की है, साकिब साहब ने भी बात की है, लेकिन इट्सेल्फ जो ये इशू है इसकी आप अहमियत बयान कीजिए और इसके कॉन्सिक्वेंसेस बताइए कि क्या होने वाले हैं। ये मामला अनवर मंसूर साहब की माफ़ी मांगने से या उनसे इस्तीफ़ा लेने से या उनके मुस्ताफ़ी होने से तो मुझे ख़त्म होता दिखता नहीं है। इसके बड़े पेचीदा चीज़ें इसमें पिन्हा नज़र आ रही हैं। जी, ज़ाहिर है जो इल्ज़ाम लगाया गया वो तो बहुत तशवीशनाक नौइयत का था और ज़ाहिर है उसकी खुलकर हम बात नहीं कर सकते क्योंकि अदालत की तरफ से कदगन है, लेकिन उस इल्ज़ाम में ये एक इंदिया मुज़मिर था कि जज साहिबान की निगरानी हो रही है, उनकी नक्लो हरकत जो है उस पर नज़र रखी जा रही है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, और ये बहुत ही खौफनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है और इल्ज़ाम है। अब क्या इस इल्ज़ाम को साबित किया जा सकेगा? अब ये मुमकिन है कि अदालत उज़्मा कंटेम्प्ट की, तौहीन अदालत की कार्रवाई चलाए, उसमें गवाही और शहादत पेश करना होगी, और उस वक्त अनवर मंसूर साहब अगर तो कोई गवाही दे सके कि उनको ये मवाद दिया गया था किसी इदारे की तरफ से और उन्होंने उस मवाद की बुनियाद पर बात की, तो फिर तो बात आगे चलेगी और उस इदारे से पूछताछ होगी। लेकिन अगर नहीं, उन्होंने कहीं किसी, देखिए अनवर मंसूर साहब ने कहा है, वो कहते हैं कि मुझे बाकायदा ये दिया गया, उन्होंने किसी इदारे का नाम नहीं लिया, ना उन्होंने कहा कि कोई इदारा उनको ये दे रहा था। उन्हें कहा गया कि सरकारी सतह पर उनके साथ ये मालूमात शेयर की गई और वो नाम नहीं लेंगे किसने शेयर की है, उन्होंने कहा, और उसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है। असल बात तो ये है कि वो इससे इनकार नहीं कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि मेरी स्लिप ऑफ टंग है, वो कह रहे हैं कि मुझे बाकायदा दिया गया, बल्कि उनका इसरार तो ये है कि इसमें फरूक नसीम साहब और बैरिस्टर शहजाद अकबर आगाह थे और पहले दिन उनके साथ थे जब वो ये आर्गूमेंट पेश कर रहे थे, इस पर जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट फिर बहुत बरहम हुई थी। देखिए, जिस भी सतह पे ये मवाद जो वो कहते हैं उनसे शेयर किया गया, अगर तो ये बात जुबानी कलामी थी तो फिर वो अदालत के सामने कोई सबूत पेश नहीं कर सकेंगे, बात आ जाएगी इन्होंने ये कहा उन्होंने वो कहा, और फिर मामला बहुत आगे नहीं जा सकेगा क्योंकि हुकूमत की तरफ से अक्सर इनकार है और हुकूमत की तरफ से बज़ाहिर कोई ये इरादा नज़र नहीं आता कि कोई मवाद पेश किया जाए अदालत उज़्मा के सामने। अगर ऐसी सूरत होती है तो फिर मुझे नज़र आता है कि ये मामला बहुत आगे नहीं जाएगा। अनवर मंसूर साहब ने जो कहा वो बहुत गलत कहा, उसकी पादाश में उनको अटॉर्नी जनरल के ओहदे से मुस्ताफ़ी होना पड़ा, खुद हुए या उनको कहा गया, वो अपनी जगह बात है और उनके खिलाफ हो सकता है कंटेम्प्ट की, तौहीन अदालत की कार्रवाई भी चले, लेकिन जब तक कि वो कोई मवाद पेश नहीं करते तहरीरी नौइयत का या कोई टेलीफोन का रिकॉर्ड, तो बात उनकी ज़ात से आगे कैसे बढ़ेगी, उसके लिए कोई सबूत चाहिए होगा। तो ये मैं देख रहा हूँ कि ये मामला ज़ाहिर तशवीशनाक है, बहुत अहमियत का हामिल है, लेकिन इसके लिए जिस नौइयत का सबूत चाहिए बात को आगे बढ़ाने के लिए वो शायद अनवर मंसूर साहब ना कर सकते। साकिब साहब ये फरमाइएगा कि जब अनवर मंसूर साहब ने ये बयान दिया, आई नो कि आप फरीक भी हैं, तो उस पर पाकिस्तान बार काउंसिल का बहुत सख्त बयान आया, फौरी तौर पर मुतालबा किया गया कि अनवर मंसूर साहब अपना ओहदा छोड़ें। वो ओहदा छोड़ चुके हैं, उसके हवाले से उन पर इल्ज़ाम भी लग रहे हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन भी दी है। फिर उसके तसलसल में
وزیر قانون نے ایک بڑا پوزیشن رکھی ہے، حکومت پاکستان کی وزارت قانون کی ایک پوزیشن آئی ہے. ابتدائی جو معاملہ تھا اس پر تو پاکستان بار کونسل کا ویو آ گیا. اب جو پچھلے 48 گھنٹے کی جو ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پہ پچھلے 24 گھنٹے کی جو پیش رفت ہے، اس پہ پاکستان بار کونسل کا کیا موقف ہے؟ اب تو چیزیں واضح ہو گئیں، اور واضح ہو جانے کے بعد چیزوں پاکستان بار کونسل کا ان پہ موقف یہ ہے کہ یہ پہلا اس طرح کا کوئی یعنی یہ وقوع بن رہا ہے کہ جس میں موکل نے اپنے وکیل کو یوز کیا ہے، موکل نے اپنے وکیل کو استعمال کیا ہے. یعنی فیڈرل گورنمنٹ نے اٹارنی جنرل کو استعمال کر کے تو اپنا جو کوئی نقطہ نظر تھا ان کا، یا وہ جو بات جو کنوے کرنا چاہتے تھے وہ انہوں نے کنوے کی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وکیل نے اپنے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اور ساری بات اپنے موکل کے بارے میں واضح کر دی ہے، تو اب ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں، اور ہم نے کنٹیمپٹ میں فروغ نسیم صاحب ہمارے کنٹیمنر ہیں، رسپونڈنٹ ہیں، شہزاد اکبر صاحب کو بھی اب ہم اس میں ایز اے رسپونڈنٹ امپلیڈمنٹ کے لیے اپلیکیشن دیں گے سپریم کورٹ میں. اور ہم یہ مطالبہ کریں گے اور یہ پلیڈ کریں گے سپریم کورٹ میں کہ یہ کنٹیمپٹ پروسیڈنگ میں شہزاد اکبر اور فروغ نسیم جو لا منسٹر ہیں ان کو بھی پروسیڈ کیا جائے، چونکہ یہ انسٹرکشن ان کی طرف سے امپارٹ ہوئی ہیں. اگر وہ کوئی ایویڈنس کے بغیر کوئی ایسی بیس لیس انسٹرکشنز امپارٹ کر کے ایک شریف آدمی کو، میں سمجھتا ہوں انور منصور صاحب تو عزت نفس والا آدمی ہے جس نے یہ ساری صورتحال میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے ویژولائز کرتے ہوئے انہوں نے ریزائن کر دیا اور پھر سچ بات کہہ دی اور پھر سچ بات کہہ دی اور سچ بات کہہ دی. یہ جو معاملہ ہو گیا ہے، یہ جو چیز سامنے آ گئی ہے، انور منصور صاحب نے کچھ دلائل شروع کیے تھے، وہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئے اس کیس میں، اور پھر وہ فارغ ہو گئے ہیں. یہ بہت ہی گنجلک ہو گیا نہیں؟ یہ کیس پہلے ہی بڑا پیچیدہ، بہت ہی نازک تھا، مزید گنجلک ہو گیا. اسی لیے حکومت نے کہا کہ یہ جو ڈے ٹو ڈے حالانکہ اس کی ہیئرنگ چل رہی ہے کہ 3 ہفتے تو فی الحال اس کو ڈالیں. اس کیس کے مستقبل پہ اس ایپیسوڈ کے اثرات ہوں گے؟ دیکھیے یہ چہمہ گوئی ہوگی، لیکن ایک بات تو سامنے آ گئی نا کہ ایک بنیادی جو نقطہ تھا اس مقدمے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے اور دیگر جو فریقین تھے جس میں پاکستان بار کونسل بھی شامل ہے، وہ یہ تھا کہ یہ تمام جو معاملہ اٹھایا گیا ہے یہ غیر قانونی ایک طریقے سے سو کالڈ انفارمیشن گیدرنگ کی گئی ہے. جو مواد جس کو بنیاد بنایا گیا ہے وہ مواد کیسے حاصل کیا گیا ہے، کیا جج صاحبان کی نگرانی کی جا رہی ہے، اس نگرانی کے لیے کون سا قانون ہے، کیا جواز ہے، کون سا ادارہ ہے، وہ ادارہ کس منطق کے تحت کام کرتا ہے، کس قانون کے تحت کام کرتا ہے. تو جو بات انور منصور صاحب نے کہہ دی وہ اس تمام مقدمے کی تائید کرتی ہے. بہت بہت شکریہ جناب سلمان اکرم راجہ. جناب عابد ساقی وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل ہمارے ساتھ موجود تھے.